پہلی چیز لوگ کہتے ہیں کہ شب معراج اس رجب کے مہینے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی، عطا ہوئی۔ معراج کی رات میں آپ کو بلایا، اللہ کا دیدار ہوا، خاص تحائف دیے گئے اور نماز جیسی اہم عبادت ہدیے میں ادا کی گئی معراج کی رات میں۔ تو کہتے ہیں وہ معراج کی رات جو تھی وہ 27 رجب المرجب تھی، اس لیے بہت سی جگہوں پر بہت سے خیالات کے لوگ رہتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 27 رجب کی خاصیت اور 27 رجب کا مقام یا شب معراج کی مخصوص فضیلت اور اس کے احکام، جس طرح شب قدر کی ایک خاص فضیلت اور اس کے خاص احکام ہیں، اسی طریقے سے شب معراج کی خاص فضیلت اور خاص احکام ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں اگر اس کی خاص فضیلت، اس مخصوص رات میں کوئی خاص احکام اگر اللہ کی طرف سے آتے تو شریعت میں اس رات کی تعیین کر دی جاتی، اس رات کو متعین کر دیا جاتا، جیسے کہ شب قدر کو آخری کی 5 طاق راتوں میں تلاش کرنے کو کہا گیا، خاص احکام دیے گئے، دعائیں بتائی گئیں اور یہ بتایا گیا کہ میں شریعت میں شب قدر کی بالکل صحیح تاریخ بتانے والا تھا کہ جھگڑے کی وجہ سے مجھے شب قدر کی صحیح تاریخ بلا دی گئی۔ اب میں یہ کہتا ہوں کہ وہ 5 آخری راتوں میں، طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو، ان میں سے کوئی ایک رات ضرور ہے۔ اسی طریقے سے اگر شب معراج کی فضیلت ہوتی تو شریعت اس کو متعین کر دیتی، لیکن اختلاف روایتوں میں بھی، اختلاف تاریخ میں بھی، مورخین اور محدثین کہتے ہیں کہ معراج کی رات جب اللہ کے رسول رب العالمین سے ملاقات کرنے گئے، زیارت کا شرف حاصل ہوا، تو وہ ربیع الاول کا مہینہ تھا، کوئی کہتا ہے رجب کا مہینہ، کوئی کہتا ہے وہ جمادی الاولیٰ کا مہینہ تھا، کوئی کہتا ہے وہ شعبان کا مہینہ تھا۔ جب تعیین ہی نہیں کی گئی، اتنی بات طے ہے کہ اللہ کے رسول کو معراج ہوئی ہے 5 نبوی میں، 5 نبوی کے بعد سے آپ 18 سال اور حیات رہے۔ ان 18 سالوں میں اللہ کے رسول نے کبھی بھی شب معراج کی کوئی فضیلت بیان نہیں فرمائی، کوئی خاص احکام اس کے نہیں بتائے۔ ہاں، وہ رات جس رات آپ آسمان دنیا پر اور وہاں سے اللہ کے عرش تک پہنچے تھے، یقیناً وہ رات عظیم الشان تھی، اس رات کی انوار و برکات اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن وہ رات امت کو بطور عبادت اور خاص کر کے شب قدر کی طرح نہیں دی گئی ہے کہ اس میں رسمیں بنائیں۔ اور بہت سے لوگوں نے تو یہ تک کہا کہ میاں وہ رات جس رات میں اللہ کے رسول معراج میں گئے، شب قدر سے کہیں زیادہ افضل۔ دین میں اس طرح کی باتیں کچھ لوگ جان بوجھ کے بھی کرتے ہیں اور کچھ لوگ انجانے میں آ جاتے ہیں۔ جس کی صراحت قرآن کریم نے کی ہو، لیلۃ القدر خیر من الف شہر کہا ہو، حدیث میں جس کی تعیین کی گئی ہو اور اپنی پوری زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معمول سے پورے رمضان کا اعتکاف کیا، اس لیے کیا کہ شب قدر کی فضیلت حاصل ہو، پھر آخر میں آپ نے آخری کے 10 دنوں کا اعتکاف کیا شب قدر کی فضیلت کو پانے کے لیے۔ لیکن شب معراج میں ایسا کچھ نہیں، نہ خود اللہ کے رسول جاگے، نہ آپ کے کوئی گھر والے جاگے، نہ ہی آپ نے صحابہ کو یہ حکم دیا کہ وہ اس رات میں جاگ کر عبادت کریں۔ معلوم ہوا اس رات کو خاص سمجھ کر خاص احکام کے تحت شب قدر کی طرح سمجھنا یا شب قدر سے افضل سمجھنا بدعت۔ دین میں اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 100 سال تک صحابہ کا دور
100 سال صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد دنیا کے اندر رہے، ان 100 سالوں میں بھی شب معراج جیسی کوئی چیز نہیں تھی۔ دوسری چیز جو کہ اس کا روزہ، جیسے عاشورہ کا روزہ، عاشورہ جانتے ہیں 10 محرم، جیسے عرفہ کا روزہ، اسی طریقے سے شب معراج کا روزہ۔ تو اس روزے کی بھی بڑی فضیلت لوگ بتاتے ہیں۔ پوری ذخیرہ احادیث میں صرف 1 یا 2 روایت ہیں جو نہ سند کے اعتبار سے ٹھیک ہے، 1 یا 2 روایت جن میں روزہ رکھنے کی فضیلت یا اس کا ثبوت ہے، ورنہ اس رجب کے مہینے میں اور خاص طور سے جو 27ویں کا روزہ رکھنے کی بات ہے، اس کی کوئی حقیقت شریعت اسلام میں نہیں۔ تیسری چیز جو ہمارے یہاں مشہور ہے، ہم نے عید کا موقع ہو تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عید بغیر شیر کے عید نہیں۔ رمضان کے روزے آئے ہوں، ہم نے ہنسی مذاق میں اڑائے ہوں، اس مبارک مہینے کی حرمت کو پامال کیا ہو، کھڑے ہو کر بیچ چوراہوں پر سڑکوں پر سگریٹیں پھونکی ہوں، شراب کے جام پیے ہوں، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اگر عید کے موقع پر شیر نہ بنی تو سمجھو مسلمان نہیں ہے۔ روزہ نہ رکھے کوئی فرق نہیں، تراویح نہ پڑھے کوئی فرق نہیں، رمضان کا اہتمام نہ کرے کوئی حرج نہیں، اگر شیر نہ بنی تو پھر مسلمان نہیں۔ وہ ایک بوڑھے دیہاتی نے کہا، اس کی بیٹی نے کہا، ابا دودھ نہیں مل رہا ہے، کہ کچھ بھی کرو دودھ تلاش کرو بیٹی، پورا محلہ ڈھونڈ مارو، پورا گاؤں چھان مارو، نہ ملے تو شہر سے لاؤ، اگر دودھ میں نے شیر نہیں کھائی تو میں کافر ہو کے مر جاؤں۔ یہ حال ہے۔ تو ہمیں مزہ آتا ہے لذت کی چیزوں میں جس میں کچھ ذائقہ ہو، اور اس ذائقے کے لیے جو کام چل پڑا ہے دراصل وہ کنڈوں کا ہے۔ 22 رجب المرجب، اور اس میں امام جعفر صادق کی پیدائش کی طرف نسبت کرتے ہوئے کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم تو اس کی خوشی میں مناتے ہیں، آپ روز بناؤ، آج کنڈے بنا کے کھاؤ، کل کو کھاؤ، سارے رمضان کھاؤ، کسی نے حرام تھوڑی کہا ہے، لیکن ایک خاص دن میں کہ اسی دن یہ کھائے جائیں گے، اسی دن بنیں گے تو ثواب ملے گا، اس دن نہ بنے تو گناہ ملے گا، چپکے سے چوری سے بناؤ، چپکے سے اندھیرے میں فاتحہ پڑھواؤ، خاموشی سے محلے میں بٹواؤ، یہ رجب کے کنڈے ہیں۔ جب اسلام 90 میں تھا، آپ نے جو اپنی وفات سے پہلے صحابہ کو بیدار کرتے ہوئے کہا تھا، میرے جانے کے بعد فتنے آئیں گے، ایسے لوگ بھی آئیں گے جو تمہاری ایسی تعریف کریں گے جو صفات تمہارے اندر موجود نہیں ہوگی، تمہیں بہت اونچا بنا دیں گے، اور پھر تمہارے کچھ لوگوں کو گالیاں بکیں گے، سمجھ لو کہ وہ لوگ رافضی ہیں۔ دارقطنی کی روایت میں صاف الفاظ رافضیت کے منقول ہیں، اور خود روایت کرنے والے حضرت علی ہیں۔ آپ نے فرمایا تھا کہ علی بیدار رہنا، خبردار رہنا۔ حضرت عثمان کے دور میں فتنے نمودار ہوئے، ایک طرف کچھ لوگوں نے کھڑے ہو کر کہا ہم نبی ہیں، ایک طرف لوگوں نے کہا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، ایک طرف جو منافقین تھے ان کے پر کھل گئے تھے، ان کے اوپر سے بوجھ ہٹ چکا تھا، حضرت عمر کی وفات ہو چکی تھی، وہ اپنے بلوں سے باہر آ چکے تھے، اور ایک طرف یہودی لوگ اپنی سازشیں رچنے میں پیش ہو چکے تھے، کیونکہ آپ نے فرمایا تھا اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، ایک کانٹا ہے دل کے اندر، ایک چبھن ہے دل میں، آخری تمنا ہے میری، کیا ہے اللہ کے رسول؟ تمنا یہ ہے پورے جزیرے کے اندر میں کسی مشرک کو، کسی یہودی کو، کسی عیسائی کو دیکھنا نہیں چاہتا، اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، پورے جزیرے سے عیسائیوں کو اور یہودیوں کو نکالو۔ آپ کی یہ تمنا حضرت عمر نے پوری تو کی، لیکن آپ کی وفات کے بعد عبداللہ ابن سبا یمنی، جس نے بنیاد ڈالی ہے رافضیت کی شیعت، وہ تیار ہوا، مدینہ آیا، لوگوں کو بہکانا شروع کیا،
حضرت عثمان نے اس کو مدینے سے باہر نکلوا دیا۔ حضرت عثمان کے پاس طاقت ہے، فوج ہے، آپ پاور میں ہیں، آپ چاہتے تو اپنے مخالفین کو چن چن کر ختم کروا سکتے تھے، نہیں کیا۔ بہرحال آپ نے شہید ہونا منظور کیا، آپ اپنے گھر میں بیٹھ گئے، آپ نے یہ کہا کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ میں کسی مسلمان کے خلاف تلوار استعمال کروں، اپنی جان کو قربان کیا، دشمنوں نے قتل کیا، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہ جڑے، آپ ان کی بے ایمانی کو سمجھنے لگے، آپ سے اختلاف ہوا تو ان سے بھی کٹ گئے، حضرت علی کو بھی چھوڑ دیا، اور ایک لمبی تاریخ ہے جو ہم سے چھپائی گئی ہے، اور چھپانے والے کون ہیں؟ ہم ہی تو لوگ ہیں جنہوں نے بتایا نہیں، امت کو سمجھایا نہیں، تاریخ نہیں پڑھ کے سنائی، ان کی کمی ہے۔ غرض یہ کہ ہوا یہ کہ وہ دور آیا جب حضرت معاویہ نے حکومت سنبھالی، چن چن کے پکڑ پکڑ کر قتل کروایا، ہر ایک رافضی کو جو حضرت علی کی محبت میں غلو کر کے اور حضرت علی کی محبت کے پردے میں رہ کر جو دوسرے صحابہ کو گالی بکنا ثواب سمجھتے تھے، آپ بھاگ گئے کہ حضرت علی جو روایت کرتے ہیں وہ، اور جو دوسری حدیث میں آپ نے فتنوں سے باخبر کیا تھا وہ، اس کے مطابق تو یہی لوگ صحابہ کو گالیاں بک رہے ہیں، یہی لوگ ہیں جو حضرت عثمان کے قاتل ہیں، یہی لوگ ہیں جنہوں نے حضرت حسن کو جینے نہیں دیا، یہی لوگ ہیں جنہوں نے حضرت حسین کو بلا کر دھوکہ دیا اور ان کا قتل عام کیا۔ پھر حضرت علی کی محبت میں، شیعہ علی کے پردے میں علی کی پارٹی بنا کر اور لوگوں کو ورگلایا بہکایا۔ ہمارے نزدیک حضرت علی کا جو مقام مرتبہ ہے وہ سب کے سامنے ہے، ہم کسی بھی صحابی کے خلاف ہم لعن طعن زبان درازی نہیں کرتے، اگر کوئی کرتا ہے تو اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، کیونکہ ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں، لیکن ہمیں کلمہ کس نے پڑھایا؟ کہتے جی صحابی نے، نبی نے کس کو پڑھایا؟ صحابہ کو۔ ہم تک کس نے پہنچایا؟ صحابہ نے۔ اگر صحابہ کو بیچ سے نکال دیں گے تو پورا ایمان ختم۔ ہم تمام صحابہ کا احترام کرتے ہیں۔ وہ وقت بھی تھا حضرت معاویہ کے دور میں دوبارہ وہ انقلاب آیا اور اہل سنت کا غلبہ تھا، یہ لوگ ڈرتے تھے، یہاں تک شیعوں نے خود اپنی کتابوں میں لکھا کہ ہم نے اس دور میں ہمارے بڑوں نے اپنے آپ کو شیعہ کہنا بند کر دیا تھا، اتنا ڈر اتنا دبدبہ بٹھایا حضرت معاویہ نے، ان کی زبانوں پر کنٹرول کیا حضرت معاویہ نے۔ آخرکار 22 سال کامیاب حکومت کرنے کے بعد، 20 سال کامیاب حکومت کرنے کے بعد 22 رجب المرجب کو جب آپ کی وفات ہوئی اور یہ چوہے جو اپنے بلوں کے اندر بیٹھے تھے، وہ سانپ جو کبھی بل سے باہر نہیں نکل رہے تھے، وہ تھوڑے سے بل سے باہر نکلے، ابھی بل سے باہر نکل کر خاموشی کے ساتھ انہوں نے یہ بنائی، آج کے دور میں کوڑنے کے لیے وہ بنائے، چھپ کے اندھیرے میں فاتحہ پڑھوائی، لوگوں میں تقسیم کیے۔ یہ وہ دور تھا حضرت معاویہ کا۔ آپ کی وفات کے بعد بھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ یہ کھل کر یہ جشن مناتے، جشن بھی منا رہے ہیں اپنے بلوں میں بیٹھ کر، جشن بھی منا رہے ہیں اپنے گھروں میں خفیہ طریقے سے چھپ کر، ایک دوسرے کے ہاتھ ڈھک ڈھک کے بھجواتے ہیں۔ وہ چلا، جب ان کی پول کھلنی شروع ہوئی تو پھر کہنے لگے نہیں، ہم تو امام جعفر صادق کی محبت میں اور ان کی ولادت کی وجہ سے کرتے ہیں۔ اچھا کچھ ہم میں سے تو وہ لوگ بھی کہتے ہیں صاحب بہت ضروری ہے، ماڈل نہیں بنائیں گے تو ایمان خراب ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، کیونکہ لذت کی چیز ہے، یہاں سے وہاں ٹرانسفر ہوگی، وہاں سے یہاں ٹرانسفر ہوگی، ایک دوسرے کے عمدہ ذائقے، اس گھر کا ذائقہ وہ لے گا، اس گھر کا ذائقہ وہ لے گا، اور پھر بنائیں گے تو ذرا امام صاحب کو، مولوی صاحب کو بھی اچھا مزہ آئے گا کھانے میں، پورے سال بنوائیے، کھائیے، امام صاحب کو کھلائیے، پورے سال بنوائیے، لیکن ایک خاص دن میں میرے بھائیوں جن کو نہ پتا ہو، جنہوں نے انجانے میں لوگوں کی باتوں میں یہ تاریخ سے ان کو کوئی رشتہ نہیں، کوئی ذوق نہیں، کوئی شوق نہیں، انہوں نے جانے انجانے میں کر لیا تو کر لیا، اللہ معاف کرے، آئندہ توبہ کرے۔ کسی صحابی کی وفات پر خوشی منانا اور کونڈوں کی رسم منانا اور اس کو دین اسلام کا جز سمجھنا، دین اتباع کا نام ہے، وقت پورا ہو گیا ہے، دین اتباع کا نام ہے۔ اتباع کا مطلب یہ ہے ہمیں اللہ کے رسول کہیں گے اب روزہ رکھنا ہے، روزہ رکھنا ثواب ہے،
اب نہیں رکھنا ہے، اب نہ رکھنا ثواب، نماز پڑھنی ہے پڑھنے میں ثواب، اب نہیں پڑھنی ہے اب نہ پڑھنے میں ثواب ہے۔ آپ نے فرمایا طلوع، زوال، غروب 3 وقت میں نماز مت پڑھو۔ بھائی نماز جیسی اہم چیز میں تو پڑھوں گا، تو اب پڑھنا حرام ہے، نہ پڑھنا عبادت ہے، اور دین اتباع کا نام ہے، جتنا ہمیں دین بتاتا ہے صرف اتنی بات مانی جائے۔